ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خوب اعمال کر کے اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر شہر میں حضرات تشریف فرما ہے، برآمدے میں تشریف فرما ہے، اندر تشریف لے آئیں گے تو ذرا ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ بات سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے، باقی جو ساتھی اندر آ سکتے ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آج جس عنوان پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ عنوان ہے کہ جنت ایک قدم پہ ہے، کہو بے شک۔ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں پورے یقین کے ساتھ بولنا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جنت ایک قدم پہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں تو علماء نے ڈرا ڈرا کے ہمارا تو حال برا کر دیا، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت ایک قدم پہ ہے۔ اور میں نے کہا انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں جو اشکالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان طبی طور پہ بہت ساری چاہتیں، بہت ساری خواہشات انسان کے دل و دماغ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام خواہشات کے اندر، ان تمام تمنائیں اور چاہتوں کے اندر ہر مسلمان، چاہے مرد ہے یا عورت، بڑا ہے یا چھوٹا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، نیک ہے یا گنہگار، ہر کسی کی یہ چاہت ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ ہمیں کیا عطا کر دے؟ جنت۔ میرے بھائیو، یہ لمحات جو ہوتے ہیں، جمعۃ المبارک کا موقع، رمضان کی گھڑیاں، اللہ کا گھر، باوضو ہم اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کس بات کو قبول فرما لیں یہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ایسی باتوں پہ انسان کو اپنے بھرپور نظریے اور اپنا جو اللہ اور اللہ کے نبی پہ یقین ہے اس یقین کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہر بندہ چاہتا ہے اللہ قیامت والے دن مجھے جنت عطا فرما دے۔ کہہ دو آمین۔ کہتا مولوی صاحب ہر بندہ کہتا ہے مجھے جنت عطا کر، مجھے جنت مل جائے۔ کیوں؟ میں نے کہا بھائیو اس لیے کہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹنا پسند کرتا ہے، اپنے اصلی گھر سے محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی مہمان ہیں، ظاہر بات ہے جب آپ مہمان ہوں گے وہاں پہ آپ کے VIP پروٹوکول ہوں گے، کھانا پینا، آپ کا سفر اٹھنا بیٹھنا، اللہ اکبر۔ آپ کہیں کام کاج کے لیے جاتے ہیں،
وہاں بھی آپ روپیہ پیسہ دنیا کمانے کے لیے گئے، وہاں بھی سہولتیں موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود انسان کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، انسان کے دل میں ایک چاہت اور تڑپ ہوتی ہے کہ کب مجھے موقع ملے، کب میں اپنے کام سے فارغ ہوں، کب مجھے چھٹی ملے اور میں اپنے گھر چلا جاؤں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے، بندہ بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں چلا جائے، بندہ وہاں پہ کھائے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ جو سادے لقمے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، جو سرور ان میں ہے، جو لطف ان میں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں گھر۔ تو میں نے کہا دیکھیے گا، ہر انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا چاہے وہ مٹی کا بنا ہو، گارے کا بنا ہو، جناب اس کی چھت جو ہے وہ جنابے والا عارضی چھت ڈالی ہو اور کسی نے خیمہ کیوں نہ لگایا ہو، ہر کسی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو محبت ہے یہ میں نے کہا اس گھر کی دیواروں سے نہیں ہوتی، اس کی اینٹوں سے نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ محبت ان سے نہیں ہوتی، میں نے کہا یہ اصل محبت کس سے ہوتی ہے؟ وہ گھر کے اندر جو بڑا والد ہے نا، اصل محبت اس کی ہے۔ وہ گھر کے اندر جو بڑی والدہ ہے نا، اصل محبت اس کی ہے کہ جن کے چہرے کو بندہ محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پھر بھائی ذرا میری تمہید سمجھیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو محبت ہوتی ہے تو گھر کے اندر جو بہن بھائی ہے نا، وہ گھر کے اندر جو بیوی اور بچے دیگر رشتہ دار دوست احباب ہیں، میں نے کہا اصل محبت ان کی محبت کی وجہ سے پھر گھر کی دیواروں سے بھی محبت ہے، گھر کے صحن سے بھی محبت ہے، گھر کی چھت سے بھی محبت ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، میں نے دعویٰ کیا ہر مسلمان چاہے نیک ہے یا گنہگار ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے اس چاہت پہ۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت والے دن جنت عطا فرما دے، کیوں میرے بھائی؟ جنت میرا اور آپ کا ہمیشہ کا گھر ہے، جنت میرا اور آپ کا اصلی گھر ہے، اور گھر کی طرف جو ہے وہ انسان بتقاضۂ بشریت بتقاضۂ ایمان کھنچتا ہے، بتقاضۂ بشریت دنیا کے گھر کی طرف اور بتقاضۂ ایمان آخرت کے گھر کی طرف۔ میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر۔ اور میں نے عرض کیا نا، یہ جو مکان ہے اس کی دیواریں، اس کے دروازے کھڑکیاں، ان سے محبت نہیں، اصل محبت ان میں رہنے والے جو ہے نا ان سے ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، جب مومن سنتا ہے جنت جاؤں گا، اللہ کا بھی دیدار ہوگا، پیارے محبوب کا بھی دیدار ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ شوق ہے، یہ شوق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، یہ شوق کیسا شوق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، چہرے پہ پریشانی کے آثار، جیسے بندہ بڑا پریشان ہو، بڑا تکلیف اور بیماری کی حالت میں ہو۔ میرے محبوب نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا ثوبان کیا بات ہے، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی؟ اللہ کے نبی پریشانی ہے، بیماری تو کوئی نہیں، تکلیف تو کوئی نہیں، کیا پریشانی ہے؟ آقا یہاں ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، یہاں سے اٹھتے اپنے گھر جاتے، کام کاج میں مصروف ہو جاتے، پھر آپ کی یاد آتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے پریشانی کیا ہے؟ آقا پریشانی یہ ہے، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ اکبر۔ ہم آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے صدقے سے جنت میں چلے جائیں گے، کہہ دو بے شک۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ کئی بندے بولتے نہیں، انہیں شک شبہ ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا میرے بارے گمان کرو گے نا ویسے فیصلے کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ نے دیکھا نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی سیاست دان ہو نا تو بندہ اس کے جلسے میں جائے کہ بندے اگے ود کے نعرے لانے نے بھی سانو ویخ لوے، یہ سانو کی کر لوے۔ تو میں نے کہا یہاں بھی بولو نا، اللہ دلوں کے بھید جانتا، ذرا محبت کا اظہار کیجیے۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں ہمارا سرمایہ۔ نمبر ایک اللہ کی رحمت، نمبر دو نبی کی شفاعت۔ اعمال کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اعمال اس لیے کرتے کہ ہم نافرمان اور باغی نہیں ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان بھی نہیں اور باغی بھی نہیں۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو میرا جملہ اللہ اکبر سمجھ آئے گا۔ اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دو نمبری کرنے والے، آہستہ بولتے ہو، دو نمبری کرنے والے کیا مطلب؟ نعرے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل سارے نبی کی سنت کے خلاف، یہ دو نمبری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میں آپ سے بارہا عرض کیا کرتا ہوں، یہ باتیں میں آپ کے لیے بعد میں کہتا ہوں، اپنے لیے پہلے کہتا ہوں۔ اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میری بات ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی بات سخت ہے، لیکن یہ کہے کہ بات غلط ہے، میں نے کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات غلط ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میرا بھی نعرہ، آپ کا بھی نعرہ، میرا بھی دعویٰ، آپ کا بھی دعویٰ کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اور بھائی غلام ایسے تو نہیں ہوتے، جو غلام ہوتا ہے نا، غلام کی اپنی مرضی نہیں چلتی، نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے سونے جاگنے چہرہ لباس غم خوشی، اس کی ایک ایک چیز پہ حکم چلتا ہے تو اس کے آقا کا چلتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں اور آپ غلام کیسے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں انشاءاللہ اس پہ تیسرا جمعہ جو ہے اس پہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا عرض کروں گا، تاکہ ان لمحات کے اندر جب نیکیوں سے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے۔ میں تو صرف اتنا کہنے جا رہا ہوں کہ بھائیوں دیکھو نا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے باغی نہیں ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ بھروسہ دو چیزوں پہ کرتے ہیں، ایک اللہ کی رحمت پہ کرتے ہیں، دوسرا حضور کی شفاعت پہ کرتے ہیں۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، میرا تو آسرا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھو بھائیو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت میں نے کہا شوق بڑھائیے، جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اب تک تو علماء سے سنا ہے نا کہ نبی کا چہرہ وضحا ہے، اس دن دیکھیں گے وضحا والا چہرہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج تک تو سنتے آئے نا کہ اس چہرے پہ صحابہ فدا ہو گئے، اس دن ہم بھی دیکھیں گے وہ چہرہ کیسا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے سنا حضور جہاں سے گزرتے ہیں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں، اس دن وہ خوشبو سونگیں گے جب جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہمیں حضرت ابو ہریرہ نے بتایا نا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، نبی کے چہرے کی چمک کا کائنات میں کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں محسوس ہوتا دیکھنے والے کو آسمانوں کا سورج نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا جنت میں دیکھیں گے، کہو بے شک۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ کو شک ہے اس پہ؟ ایسی باتوں پہ انشاءاللہ نہیں کہتے، پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں بے شک دیکھیں گے، کہو بے شک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجیے گا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات عرض کی نا، حضور خاموش ہو گئے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جو تڑپ ہے نا، تڑپ، جب سچے تڑپ کے ساتھ بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے نا تو وہ پکار ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے گا، حضور خاموش ہوئے، آثار وحی شروع ہو گئے۔ جب آثار وحی شروع ہوتے تھے، میرے محبوب کی عادت شریفہ تھی، عادت مبارکہ تھی، آپ اپنی کالی کملی اپنے چہرے پہ ڈال لیتے،
آثار وحی ختم ہوئے، حضور نے کپڑا ہٹایا، پسینے کی بوندیں آپ کی پیشانی پہ، اللہ اکبر، یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے مصطفیٰ فرمایا ثوبان مبارک ہو۔ اللہ کے نبی کس بات کی مبارک؟ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا مفہوم؟ اللہ اعلان کرتے میرے محبوب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اعلان کر دیجئے کہ صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا غلام بننا ان کا کام ہے، جنت اور جنت میں حضور کا ساتھ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ آج میں نے اور آپ نے ہر چیز کو پہچانا، ہم نے ہر چیز کو کیا کیا؟ یہ لوگ جناب بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، فخر کی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جی ہماری فلاں برادری ہے، اس کی اتنی گوتے، وہ فلاں سلسلہ فلاں تک جاتا ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس پہ غرور کرنا، اس پہ فخر کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیزوں تو ہمیں یاد ہے، لیکن جو ہماری اصل پہچان ہے ہم نے وہ کھو دی۔ جو ہماری اصل پہچان کیا ہے وہ ہم نے کیا کر دی ہے؟ کھو دی۔ اب کہیں گے مولوی صاحب کیا ہماری پہچان ہے؟ میں نے کہا یہی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب دعا فرما دیں، اللہ میرے ساتھی میرے رفیق مجھ سے جلدی ملا لیجیے۔ دعا ختم کی نا، حضرت ثوبان پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھی نہیں، ہم آپ کے رفیق نہیں، ہم آپ کے دوست نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، تمہاری شان کا کائنات میں کوئی مقابلہ کر سکتا؟ کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ اللہ کے نبی پھر وہ کون ہے؟ فرمایا میرے وہ امتی ہیں جو قرب قیامت آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ قرب قیامت آئیں گے، لیکن حضور نے فرمایا وہ مجھ سے محبت اتنی کرتے ہوں گے، مجھ سے محبت، اس کا خطاب کون ہے بھائی؟ ہم سب ہیں۔ سبحان، آہستہ سبحان۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ زبان حضور کی اور تذکرے ہمارے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتا مولوی صاحب میں نے دن رات محنت کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میرے والد جو ہے نا انہیں مجھ سے بڑی امید ہے، میری والدہ کو بڑی امید ہے، میرے استاد کو بڑی امید ہے، میرے بھائی کو بڑی امید ہے، میرے پیر کو بڑی امید ہے، اور میں نے ان کی امید کو توڑنا۔ میں نے کہا حضور دیکھ میرے اور آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ثوبان میرے وہ امتی جو قرب قیامت آئیں گے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے۔ آج دیکھ لیجئے قدم قدم پہ فتنے۔ میں نے کہا بھائیو اس دھرتی پہ گناہ آسان ہے، نیکی مشکل ہے۔ گناہ آسان ہے، نیکی، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو۔ میں نے کہا آپ کی ایک صوبائی اسمبلی کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا۔ تاریخ ہمیں کیا لکھے گی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ تاریخ ہمیں کیا لکھے گی؟ ایک ہندو عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کہ اگو مسلمان نے کی کیا؟ مسلمان نے کیا کہا؟ میرا خیال خبریں نہیں سن دی تھی، ہے نا؟ اللہ اکبر، موبائل رکھنے کبھی کبھی سن لیا کرو، موبائل اس کم سے بھی لا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آگے سے ہمارا وہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر کہتا نہیں نہیں یہ پابندی نہیں لگ سکتی، یہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اس وقت میرے محبوب کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک کافر جو میرا کلمہ نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے شراب پہ پابندی ہو، اور مسلمان جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے نہیں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، یہ وہ مسئلے ہیں جن پہ اللہ قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیتے۔ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہیں۔ اس نے وہ جو جملہ کہا نا کہ نہیں پابندی، اس پابندی کے پورے ملک پہ اور ملک میں رہنے والے ایک ایک فرد پہ کیا اثرات ہوں گے یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ جب اجتماعی عذاب آتا ہے کہ میں کہا نکرہ سے بڑھ کے تسبیحاں کرنے والے بھی بچ دے، یہ بات پکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اپنا مال قربان کر کے، اپنی زمین جائیداد قربان کر کے، اپنی اولاد قربان کر کے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر کے ہمیں نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، فرمایا وہ سب کچھ قربان کر کے میرا دیدار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جنت میں حضور کا دیدار ہوگا، جنت میں حضور کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہوگا، توجہ کیجئے گا، میں یہاں پہ عقیدہ سمجھانے لگا ہوں۔ جنت میں دیدار ہوگا۔ میں نے کہا بھائی دو ہستیاں ایسی بھی ہیں جو آج بھی جنت میں حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا تو سمجھ نہیں آئی تو یا پھر دل نہیں کرتا بولنے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جو آج بھی، میں نے کہا صدقے جاؤں، ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس نے سوئی دھاگا بھی اللہ کے نبی پہ قربان کر دیا، جنت میں دیکھیں گے نا وہ ابو بکر کون ہے، تو دیکھیں گے نا وہ عمر کون ہے کہ جو فرش پہ بولتا تھا اللہ عرشوں سے قرآن اتار دیتے تھے۔ میں نے کہا اس بلال کو دیکھیں گے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس بلال کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا چلتا زمین پہ ہے آواز جنت میں آتی ہے۔ میں نے کہا اس علی کو بھی دیکھیں گے نا جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا اقضاہم علی۔ میں نے کہا اس عثمان کو بھی دیکھیں گے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا ما ضر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم۔ میں نے کہا ہاں، نبی کی ان ازواج اور بنات کو بھی دیکھیں گے جن کے لیے میرے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو دیکھیں گے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، میرے بھائیو توجہ رکھنا، بات سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں گے، دیکھیں گے، دیکھیں گے، لیکن دو ایسے ہیں جو اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، ایک کو جناب عمر کہتے ہیں۔ رمضان آیا، لڑائی شروع ہو گئی، تراویح 20 ہیں کہ 8 ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاں تراویح 20 رکعات سنت موقظہ ہے، جو بندہ جان بوجھ کے چھوڑے گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 رکعات تراویح نہیں ہے، 8 رکعات تراویح، ہاں حدیث ہو اس میں 8 کے لفظ بھی ہوں، 7 سنت کے لفظ بھی ہوں، پورا مہینہ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، عشاء کے فوراً بعد ہو، تکمیل قرآن ہو، وقت قیامت تک کے لیے۔ وقت کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ نمبر 2 جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی مولوی ممبروں پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کیا کہیں گے کہ 20 ثابت تو ہے، 20 ثابت، لیکن نعوذ باللہ یہ فاروق اعظم کی بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ حدیث بھلا کیا پڑھتے ہیں؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو کہاں لے جاتی ہے؟ اگر کوئی ایڈا نہ تانوں ٹکرے تو یہ گل کرے کہ تسی وہ منہ تے کہنا کہ تو جھوٹا ہے، تو کی ہے؟ چلو ایڈا نہ کہو، اردو چ کہہ جو آپ جھوٹے ہیں، آپ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ذرا پنجابی تھوڑا جا سخت ہو جاتا نا، آپ کیا ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ اسے کہیں جناب کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی کی حدیث بالکل ٹھیک ہے، جو بدعت کرے گمراہی ہے، گمراہی جہنم لے جاتی ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔ جو بندہ کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے قیامت تک جتنے لوگ کام کریں گے اس کے کھاتے میں حصے میں ثواب آئے گا، جو برا شروع کرے گا اس کے حصے میں وہ برائی آئے گی۔ نعوذ باللہ
1450 سال ہو گئے، امت کا 98% حصہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے، کہو بے شک۔ اگر یہ بدعت ہے تو پتہ چلا 1450 سال سے نعوذ باللہ یہ بدعت ہو رہی ہے، اور نعوذ باللہ یہ شروع فاروق اعظم نے کی، نعوذ باللہ مکہ میں بھی ہو رہی ہے، مدینہ میں بھی ہو رہی ہے، بیت المقدس میں بھی ہو رہی ہے، اور تو نے خود حدیث سنائی ہے کل بدعۃ ضلالہ۔ اس نے کہا جناب نبی کی حدیث بھی سچی، نبی کا یار بھی سچا، تو جھوٹا، تو کیا ہے؟ وہ کہے گا وہ کیسے؟ اس سے کہا اگر بدعت ہوتی تو عمر آج جنت میں نہ ہوتے، عمر آج جنت میں، اور یہ جنت نہیں ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی بھی جنت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت ایک قدم پہ ہے، سارے کہہ دو جنت کتنے قدم پہ ہے؟ سارے نہیں بولتے، آپ کو یقین نہیں ہے؟ سارے یقین سے کہہ رہو جنت کیا ہے؟ کہتا مولوی صاحب ایک قدم پہ کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ جا رہے ہیں راستے میں، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، بارش آ جائے، تو بندہ آپ کے لیے آپ کے مہمان خانہ اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ تو آ جا اور اس طوفان سے کیا ہو جا۔ جب تک آپ باہر ہیں نا تو آپ باہر ہیں، جب آپ نے قدم اندر رکھ لیا تو سمجھ لو آپ اس سے کیا ہو گئے۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان جو رکاوٹ تھا اسے بھی قید کر دیا۔ اللہ فرماتے آجا گناہوں کی دنیا سے توبہ کا قدم اٹھا، توبہ کا قدم تو اٹھائے گا جنت میں پہنچا دوں گا۔ لیکن توبہ انہوں نہیں کہتے بھی اتنوں توبہ تو ادھر پکا ارادہ ہو بھی یہ گناہ پھر کرنا ہے، توبہ اسے نہیں کہتے بھائی، توبہ اسے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس گناہ کو کرنا تو دور کی بات ہے، اتنی نفرت ہو جائے کہ بندہ اس گناہ کا اپنی زبان پہ نام بھی لانا جو ہے اسے برداشت نہ کرے۔ تو میں نے کہا بتاؤ جنت ایک قدم پہ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سارے نہیں بولتے جنت ایک قدم پہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی نے تانوں ڈرایا جنت ایک قدم پہ ہے، جنت کیا ہے؟ ایک قدم۔ لیکن جڑے جنت گئے ہوئے نے اگر انہاں تے زبان کھولی تے پھر جنت بھول جاؤ، پھر جنت بھول جاؤ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں یہ تعمیر کے حوالے سے آپ حضرات سیمنٹ دینا چاہیں، بجری دینا چاہیں، ریت دینا چاہیں، جو مٹیریل بھی ہے وہ خرید کر دینا چاہیں، آپ کی خوشی ہے۔ بھائی حسین احمد صاحب ہیں، حافظ انور صاحب ہیں، بھائی اخلاق صاحب ہیں، یہاں ہمارے قاری صاحبان ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی رابطہ کر لیں تو اس پہ کار خار میں آپ حصہ ڈالیں تاکہ عید کے بعد ہم یہ کام شروع کر سکیں، کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور باقی جتنے حضرات بھی بیٹھے میرے بھائیوں، آؤ جنت ایک قدم پہ ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ بدلے میں اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کوئی پورا گھر نہ بنا سکے، فرمایا یہ چڑیا کا گھونسلہ ہے جو اس کے مطابق بھی گھر بنائے اللہ اس کو بدلے میں اپنی شان کے مطابق محل دے گا۔ تو آ جاؤ کوئی بندہ بھی خالی نہ رہے، باہر صحن تک اللہ اکبر، ایک ساتھی برآمدے میں ہو جائے، بھائی امین صاحب آپ ہو جائیں، ایک ساتھی باہر شہر میں ہو جائے، ذرا جلدی ہو جائے گا۔ سارے ساتھی اللہ نے جتنی ہمت دی ہے، کیونکہ یہ ہماری روٹین ہے، 2-3 جمعے ہوتے ہیں اس میں مسجد کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں، سارے ساتھی ہمت فرما لیں پھر سنتیں پڑھتے ہیں۔ آ جائیں، اللہ